أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس بابرکت شخصیت کے لیے یہ ویڈیو وقف کیا گیا ہے اس بابرکت شخصیت کا نام نامی ہے قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، قطب الاقطاب حضرت سید شاہ محی الدین المعروف حضرت شاہ خاموش چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ. آپ وہ بابرکت شخصیت ہیں کہ جن کے حوالے سے اگر ہم بہت ساری ویڈیوز بنا لیں اور کئی گھنٹے کی ویڈیوز بنا لیں تب بھی آپ کا علمی ذخیرہ اور آپ کے ذکر و اذکار کا جو حوالات ہیں، آپ کے احوالات ہیں، ان پر وہ ویڈیوز بہت کم رہ جائیں گی. تو آج جو یہ ویڈیو ہے وہ مختصر حوالے سے اور ایک بیسک نالج دینے کے لیے عوام الناس کے اندر یہ آج ایک چھوٹی سی پہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں آج جو ہم مضامین آپ لوگ سماعت فرما لیں کہ آج کس کانٹینٹ پہ ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے حوالے سے آپ کا نسبی شجرہ کیا ہے، آپ کا روحانی سلسلہ یعنی کہ آپ کا روحانی شجرہ کیا ہے، آپ کے پیدائش، آپ کے بچپن کے احوال، آپ کا اس راہ سفر جو ہے اس سلسلے کے اندر اور آپ کے حصول دین کے لیے جو آپ کی کاوشات شروع ہوئی ہیں اس میں کس طریقے سے آپ نے سفر اختیار کیا، کس کس مرحلوں سے آپ کو گزرنا پڑا، اور حضرت شاہ حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں ان سے آپ کی ملاقات، ان سے معاملات، بہت چیدہ بہت بیسک زیادہ ڈیپ نہ جا کر بہت مختصر حوالات کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ویڈیو آگے بڑھتی رہے گی. اور پھر اس کا اختتام خلفاء اور سجادگان کا شجرہ اور اس کے بعد آپ کے وصال، ان چیزوں کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیو آج انشاءاللہ تعالی مکمل اور پائے تکمیل کو پہنچے گی. تو سب سے پہلے آپ کے خاندان کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کا شجرہ وہ شجرہ شریف ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی مومن کی یہ خواہش رہے گی کہ اس کو وہ شجرہ جو ہے اس کی برکتیں ہی نصیب ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. وہ شجرہ آپ کا سادات، حسینی سادات کا شجرہ ہے، اور آپ کا شجرہ جو شروع ہوتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ الوجہ الکریم سے آپ کی شاخ آگے بڑھتی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت زید شہید مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے پیشاخ آگے بڑھتی ہے. اور پیڑھی در پیڑھی گزرنے کے بعد ایک نام آپ کے شاخ کے اندر آتا ہے جو بڑا اس کا ذکر ہونا بڑا ضروری ہے، جو ہے حضرت سید ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ وہ شخصیت ہیں جو ہیرات کے ذریعے سے انڈیا میں آ کر انہوں نے سکونت اختیار کی. مطلب یہ وہ بزرگ ہیں آپ کے جو انڈیا آئے تھے باہر سے ہیرات کے ذریعے سے. اور پھر آپ کا جو اصل جد ہیں انڈیا کے اندر وہ ہیں حضرت خواجہ سید یوسف المعروف شاہ راجہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا مزار شریف اورنگ آباد کے اندر واقع ہے اور بڑے معروف بزرگ ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے مشائخ ہیں. ان کے دو صاحبزادے ہوتے ہیں، حضرت سید شاہ حسین عرف چندن حسینی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ چندن حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور اس واسطے سے آپ کو سلسلہ نظامیہ میں بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے، اور آپ سلسلہ نظامیہ کے مشائخ میں سے ہیں. یہ بڑے صاحبزادے ہیں، اور چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف گلبرگہ شریف کے اندر واقع ہے.
تو یہ دو سگے بھائی ہیں، اور حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی شاخ تک جو راستہ جاتا ہے وہ بڑے بھائی سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے، یعنی کہ حضرت سید چندن حسین رحمۃ اللہ سے ہو کر گزرتا ہے، اور ان کی شاخ کے اندر آگے بڑھ کر پیڑھی در پیڑھی گزری، اور ایک ایسے ولی نے پیدائش لی کہ جن کا نام بہت معروف ہے، یعنی کہ حضرت سید شاہ میرا مخدوم المعروف با حسینی پیرا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ہیں۔ اب حضرت شاہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑے صاحبزادے کا اسم مبارک ہے حضرت شاہ پیرا حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے صاحبزادے کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت سید شاہ علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ یہ 4 صاحبزادے آپ کے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو تھا آپ کا نسبی شجرے کی بات۔ اب اگر ہم ان کے سلسلے کی بات کریں کہ روحانی اور سلسلے کا شجرہ کس طریقے سے، تو اللہ اکبر، آپ کا نسبی شجرہ تو ہے جو بھی ہے، سلسلے کا شجرہ بھی ایسا بابرکت شجرہ ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ آپ ملاحظہ کریں گے کہ ایسی رنگ آپ کے شجرے پر چڑھے ہیں، اور ایسی خوشبوئیں آپ کو میسر ہوئی ہیں شجرے کے اندر، وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آپ کا جو بنیاد ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہوئی سلسلہ چشتیہ سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ یہاں سے چشتی رنگ آپ کو ملا۔ آگے گزرتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگے چلتے ہیں تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں سے آپ کو شکر کی خوشبو میسر ہوئی ہے اس شجرے کے اندر۔ آگے گزریے تو آپ کو حضرت علاء الدین مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی فاقہ کشی اور صبر و جلال کی خوشبو یہاں میسر ہوئی ہے، وہ صابری رنگ آپ کو یہاں میسر ہوا ہے۔ آگے چلیے تو حضرت شمس الدین ترپانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے چلیں گے تو حضرت شیخ العالم احمد عبد الحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو توشے کی خوشبو یہاں میسر ہوئی ہے، اور حقانیت کا رنگ آپ کو یہاں چڑھا ہے۔ آگے چلیے تو حضرت شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شیخ محمد بن عارف رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے آگے چلیں گے تو حضرت قطب العالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ آپ کو یہاں چڑھا ہے، قدوسیہ رنگ۔ اور پھر اس سے آگے آپ حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت شاہ ابو سعید قدوسی گنگوہی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شیخ صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں سے آپ کو ساتھ کا رنگ چڑھا، پھر حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ شاخ ایک الگ موڑ لے لیتی ہے حضرت سید شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت شاہ میرا بھیک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں سے آپ کو وہ بھیکیا خوشبو، بھیکیا رنگ اور بھیکیا کیفیت، جو عجیب کیفیت ہے اس سلسلے کی، وہ آپ کو یہاں رنگ چڑھا ہے۔ اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے حضرت شیخ محمد سالم رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہاں ایک ایسے مشائخ سے آپ کا سلسلہ جو یہاں سے چلا ہے، جو آپ کی جڑ ہے، جہاں سے آپ کو یہ سارا فیض عطا ہوا ہے، یعنی آپ کے پیر و مرشد حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہزارہاں خلیفہ ہوئے ہیں، اور اپنے وقت کے ایسے ولی گزرے ہیں سلسلہ صحابیہ کی جن کی مثال آس پاس نہیں ملتی ہے۔ تو حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا اس طریقے سے یہ پورا شجرہ ہے، جو سلسلہ چشتیہ، صابریہ، قدوسیہ، بھیکیا شجرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا سلسلے کا شجرہ روحانی تھا۔ اب آپ کی پیدائش کی بات اگر اور ولادت کی بات کی جائے تو اس بابرکت خاندان کے اندر آپ کی پیدائش 1704 ہجری مطابق 1790 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کی ولادت ہونے کے بعد آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے، اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے، آپ کے حالات، آپ کے معاملات یہاں سے تبدیل ہوتے چلے گئے اس واقعے سے۔ وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ ایک روز حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کچھ بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے باہر، محلے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ہم عمر بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے۔
تو کھیلتے کھیلتے ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا جن کا نام حضرت بندہ علی شاہ قبلہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہے. ان بزرگ نے آپ کو روک لیا اور آپ نے پوچھا کہ تم شیر ہو اور گیدڑوں میں کھیلتے ہو. یہ بڑا آپ کے دل کو یہ بات چھوئی اور اس کے ساتھ ہی ان بزرگ نے آپ کو ایک پوٹلی دی جس کے اندر نمک تھا. ایک نمک کی پوٹلی آپ کو عطا کی. بس اس کے بعد جو ہے حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا حال بدل گیا. آپ کی کیفیت میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ آپ نے اس کے بعد سے اکیلے میں رہنا شروع کر دیا. مطلب وہ جو دنیا کے ساتھ آپ کا تال میل تھا، جو بچوں کے ساتھ کھیلنا اور جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں، وہ آپ کے رک گئے اور آپ ایک تنہائی کے اندر، ایک حجرے کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے لگے. اب سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ نے سن لیا. وہ شعر کچھ اس طریقے سے ہے: بمیں سجاد رگی کن غارت پیر مغا گوید کہ سالک بے خبر نہ بود زرا ہو رسم منزل. ہاں، یہ شعر جب آپ نے سنا تو آپ کے تو حالات ہی بدل گئے اور آپ کی کیفیت کچھ ایسی جان اٹک گئی شعر کے اندر. وہ سمجھیے کہ سلسلے ان تصوف کے اندر ان شعروں کا، ان اشعار کا بڑا رول رہا ہے صاحب. اور انہوں نے ایسی کیفیت اور حالات بدلے ہیں کئی ایسے بزرگ کے کہ جس کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی گرفتار ہو گئی اور حضرت مولانا حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی اس کے اندر اٹک کر رہ گئی. وہ شعر مجھے بڑا یاد آتا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جس میں اپنا جان اور اپنا تن چھوڑ دیا تھا. وہ شعر میں آپ کے بیچ رکھنا چاہوں گا: کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است. اور اس شعر کو سن کر جو ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سمجھیے کہ تن من دھن سب نچھاور کر دیا تھا اور آپ پردہ فرما گئے تھے. اسی شعر کی کیفیت میں آپ نے وصال فرما دیا تھا. اور حضرت مولانا حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال ایک شعر کے اوپر ہوا جس کا واسطہ حضرت قطب العالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ میں بڑا چھوٹی سے، کیونکہ موضوع سے ہٹ کے بات ہے، تو اجمیر شریف کے اندر حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک چل رہا تھا اور خاص محفل وہاں منعقد تھی جو عرس کے ایام میں رہتی ہے، مین تقریبات میں سے. تو وہاں حضرت مولانا حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس محفل کے اندر موجود تھے اور وہاں کلام پڑھا جا رہا تھا حضرت قطب العالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ بڑا معروف کلام ہے: آستیں بر رخ کشیدی ہم چو مکار آمدی با خودی خود در تماشا سوئے گلزار آمدی. اور اس کلام کے جب مقطع پر آتے ہیں تو وہ مقطع کچھ اس طریقے سے ہے: گفت قدوس فقیر در فنا و در بقا خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی. بس ایسے گرفتار ہوئے اس شعر کے اندر کہ حضرت مولانا حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا اس شعر کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، رقص کرنے لگے اور آخر یہ ہوا کہ آپ کا وصال اس شعر کے اندر ہو گیا تھا. تو یہ جو ایگزامپل میں نے اس وقت یہاں دی ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ صاحب یہ بزرگوں کے کلام اور یہ بزرگوں کے اشعار ایسی کیفیت اور ایسی تجلیات اس کے اندر شامل ہوتی ہیں کہ بس حالات بدل جایا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ کے اس حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں آپ کی جان اٹک کر رہ گئی اور آپ کے حالات یہاں سے بدل گئے. اور ایسے حالات بدلے کہ آپ نے اپنے بڑے بھائی صاحب سے یہ عرض کر دی کہ صاحب اب آپ مجھے اجازت دیں اور میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں. اجازت طلب کی اور اجازت مل بھی گئی اور بڑے بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے آپ کو ایک پیر بھائی کے ساتھ اور ایک سواری کے ساتھ وہاں سے روانہ کر دیا. کچھ ہی دور چلے تھے کہ آپ نے وہ سواری بھی ان پیر بھائی کو سپرد کر دی اور پیدل نکل گئے اور پیدل چلتے چلتے جا پہنچے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، یعنی اجمیر شریف. اور وہاں جا کر حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد وہیں جھاڑو کشی اختیار کری اور وہیں رہنے لگے اور بسر کرنے لگے. وہاں
کافی وقت گزارنے کے بعد آپ کو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہی اشارہ ہوا کہ پنجاب جاؤ، اور پنجاب کے اندر مانک پور شریف جاؤ، وہاں تمہیں حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ ملیں گے اور تمہارا کل فیض جو ہے ان کے پاس سپرد ہے۔ بس یہاں سے جو ہے آپ کو راستہ مل گیا تھا، آپ فوراً وہاں سے اجمیر شریف سے مانک پور شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ ادھر تو حضرت خواجہ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ ہوا، ادھر حضرت موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی خانقاہ کے اندر موجود ہیں مانک پور شریف کے اندر، اور اپنے معتقدین مریدین کو درس فرما رہے اور ان چیزوں کے اندر ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہیں اور اپنے مریدین کی تعلیم و تربیت کے اندر مصروف ہیں، وہ ایک رات خواب میں کچھ ایسا دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خواب مبارک کے آپ کے خواب میں آتے ہیں اور آپ کو یہ تاکید فرماتے ہیں کہ میرا صاحبزادہ تمہارے پاس آ رہا ہے، میں اپنے صاحبزادے کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یعنی کہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اپنا صاحبزادہ کہا، اتنی محبت سے آپ کو نوازا۔ یہ سمجھیے کہ اس سے بڑا امتیاز کوئی ہو نہیں سکتا، تو یہ میں اپنا صاحبزادہ آپ کے پاس سپرد کر بھیج رہا ہوں، اور ان کو فیض اور ان کو فیض عطا کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ جو ہے حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی جب یہ دیکھا تو ایک دم اچانک خواب سے بیدار ہوئے اور فوراً الرٹ کر دیا اور سب مریدین اور معتقدین میں خبر کر دی کہ ایسے ایسے واقعہ ہونے والا ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کے صاحبزادے بن کر جو ہے ایک صاحب آ رہے ہیں جن کا نام حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ہمارے فیض کے حقدار ہوں گے۔ جب حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ مانک پور شریف کے پاس ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے ماجری گاؤں، اس گاؤں میں جیسے ہی آپ پہنچے تو وہاں حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مریدین موجود تھے، اور آپ نے ان مریدین نے آپ کا بڑا زور شور کے ساتھ استقبال کیا، کیونکہ ان کو خبر ہوئی تھی اس چیز کے کہ اس طرح سے آنے والے ہیں۔ اور اس ماجری گاؤں سے لے کر مانک پور شریف کا جو راستہ تھا جو ان کو لے کر گئے ہیں، وہ ذکر اور حلقے کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے، اس میں ذات کے ذکر کے ساتھ آپ کو ماجری گاؤں سے مانک پور شریف تک لے کر گئے ہیں۔ اور یہ بھی حوالہ ملتا ہے کہ کافی عرصے تک یہ رواج رہا ہے کہ جب بھی حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے سجادگان وہاں تشریف لے جاتے تو اسی ماجری گاؤں پہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہوتے تھے، اس خانقاہ کے اندر خلفاء اور مریدین وغیرہ معتقدین لوگ رہتے تھے، تو وہ ماجری گاؤں ہی پہنچتے تھے اور وہاں سے اسی شکل کے اندر ان کا استقبال کرتے ہوئے مانک پور شریف ان کو لے کر آتے تھے۔ اب اس میں بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان، ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا محلے کی، اور پھر اچانک ایک بزرگ سے ملنا ہوا اور شعر کا آپ کے اوپر ایسا جذبہ طاری ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ کا وہاں سے پیدل نکلنا، اجمیر شریف پیدل پہنچنا، پھر اجمیر شریف سے مانک پور شریف پیدل آنا، یہ چیزوں سے حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو مجھے یاد آتا ہے کہ محفل یار میں خاموش وہی روشن ہے، محفل یار میں خاموش وہی روشن ہے، شمع سا کر لے جو منظور جلانا اپنا۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ خود کو جتنا جلا دیں گے اتنا روشن ہو کر آپ نظر آئیں گے اس دنیا کے اندر۔ تو وہ یہ پیدل چلنا، یہ مشقتیں جھیلنا، یہ اس راہ کے اندر اتنی جستجو سے، اتنی ہارڈ شپ کے بعد جب آدمی خود کو لگا دیتا ہے، پھر اس کا پھل اس سبب ملتا ہے کہ جب آپ حضرت شاہ حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر تشریف لاتے ہیں تو وہ زبردست استقبال ہوتا ہے کہ حضرت شاہ حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہزارہا خلیفہ، ہزارہا مریدین جو ہیں آپ کا پرزور استقبال کرتے ہیں کہ مریدین اور بھی ہیں، خلفاء اور بھی ہیں، ہزارہا کی لائن لگی پڑی ہے اس خانقاہ کے اندر، اور جو شخص آ رہا ہے وہ بھی خلیفہ ہی بننے آ رہا ہے، وہ بھی کوئی اور چیز نہیں حاصل کرنے آ رہا ہے، خلیفہ ہی بننے آ رہا ہے کہ ایک خلیفہ
اتنے خلفاء موجود، اور وہ خلفاء سب وہ ایک خلیفہ کی جو ہے استقبال کر رہے ہیں، اور اس زبردست استقبال کے پاس کے گاؤں سے ہی آپ کو اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مانک پور شریف لایا جا رہا ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ کیا اور خلفاء نے ریاضات اور مجاہدات نہیں کیے تھے؟ لیکن یہ امتیاز تبھی حاصل ہوا کہ جب خود کو اس کے لائق بنایا، جب خود کو اتنا جلایا، تبھی ان اور خلفاء کے بیچ میں چراغ کی طرح نہیں، اس شمس کی طرح آپ ایک شمس کی طرح روشن ہو رہے تھے. تو یہ مثال ہے اس تصوف کی. آپ اب خانقاہ کے اندر موجود ہیں اور خاص حجرے کے اندر آپ کا قیام رہا، پھر آپ ذکر و اذکار میں، شغل میں وہاں مصروف رہنے لگے، اور اس کے بعد وہ موقع بھی آیا کہ جب حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تمام فیض و برکات سے نواز دیا، اور اس سلسلہ چشتیہ صابریہ کی خلافت سے آپ کو سرفراز فرمایا، جس کا شجرہ آپ نے اس ویڈیو کی شروعات میں ملاحظہ فرمایا تھا. اچھا، آپ کی سوانح عمری کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوتے ہیں جن کا نام ہے حضرت سید امانت علی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے ہیں، اب زیادہ خاموش جو ہے وہ میرے سلسلے کے اندر جو فیوزات اس کو نصیب ہوئے ہیں، اس فیوزات میں وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ثانی ہے، ان کے جیسی خوبی وہ اپنے اندر رکھتے ہیں. یہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں آپ نے جملات عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ نہایت ہی سخی دل کے مالک ہیں، اور پورا ہندوستان اور دکن جو ہے آپ کے فیوزات سے، آپ کے فیوزات باطنی بھی اور ظاہری بھی، ان سے آپ پورا ہندوستان اور دکن جو ہے سرفراز ہوگا، روشن ہوگا. ساتھ ہی دوسرے خلیفہ حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولوی امانت علی امروہوی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ میرا بھیک رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول ہیں، وہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر دستار باندھ رہے ہیں، دستار بندی فرما رہے ہیں. خواب سے بیدار ہوئے، یہ واقعہ جا کر جو ہے حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس سے کیا حیران ہوتے ہو تم، وہ تو باقاعدہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے فیضیاب ہو کر آئے ہیں. تو یہ دو واقعات جو ہے آپ کی شان میں جو حضرت حافظ صاحب سے بڑے معروف ہیں وہ اس طریقے سے تھے. اچھا، اب آپ کا جو ہے اس کے بعد معاملات دوسرے ہو گئے. اب آپ اپنا جو زیادہ تر وقت استعمال کرتے تھے وہ شغل وغیرہ، مطلب جو یہ تصوف کے اندر ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ذکر ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگے، اور حالات اتنے زیادہ سخت ہو گئے ان کے اندر کے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنے تھے، اور سب سے بات کرنا بند کر دیا تھا، اور اگر ضرورت پڑتی تھی وہ بھی بہت کمی کے ساتھ، تو آپ اشاروں سے بات کیا کرتے تھے. تو یہ آپ کے حالات اس وقت میں ہو گئے تھے. یہ امپیکٹ تھا جو ایکسرسائزز وہ کرتے تھے، جو شغل وہ کرتے تھے، جو اذکار، ذکر وغیرہ اور جو مجاہدات وہ کرتے تھے، یہ اس کا امپیکٹ تھا ان کے اوپر. اب وہاں سے آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ امروہہ کی طرف نکل جائیں اور وہاں پر دین کی تبلیغ کریں. امروہہ روانہ ہونے سے پہلے ان کے شہرت کے معاملات کچھ اس طریقے سے ہو گئے تھے کہ جب آپ امروہہ جا رہے تھے اور راستے میں دہلی میں آپ کا جب قیام ہوا، وہاں کا جو بادشاہ تھا، یعنی پورے ہندوستان کا اس وقت کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر، وہ بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور باقاعدہ 21 سونے کی اشرفی آپ کو نظر کی. مطلب آپ کا جو شہرت اور آپ کا جو وہ جو روشنی تھی نا، پورے ہندوستان کے اندر پھیل چکی تھی اس وقت، اور پورے ہندوستان میں آپ کا ڈنکا بجا ہوا تھا. اب پھر آپ امروہہ شریف میں آئے اور وہاں آ کر آپ نے سکونت اختیار کی، اور وہاں پر آپ نے باقاعدہ خانقاہ بھی ایک تعمیر کرائی اور مسجد بھی تعمیر کرائی. امروہہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر اس نے عرض کیا کہ میرے کئی ہزار کے زیور تھے جو چوری ہو گئے ہیں یا کہیں کھو گئے ہیں، تو آپ یہ تو دعا کر دیں یا اس کا کوئی حل بتائیں تاکہ وہ مجھے مل جائیں. تو آپ نے کہا کہ ایک کام کرو،
حضرت شیخ العالم شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا توشہ قبول لو اور اس کی نیاز کی وسیلے سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت کچھ ایسا کرم کر دے کہ آپ کا زیور آپ کو واپس عطا مل جائے۔ تو یہی ہوا، اس نے نیاز قبول لی۔ کافی وقت بیت گیا لیکن زیور نہیں ملا۔ وہ دوبارہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ صاحب میرا تو وہ زیور مجھ کو نہیں ملا ہے اب تک۔ تو آپ نے کہا کہ ایک کام کرو، آج وہ نیاز ادا کرو پھر دیکھنا۔ تو وہ شخص جو ہے ایک بنیے کی دکان پر گیا اور وہاں جا کر کچھ راشن وغیرہ لینے لگا۔ جب راشن کے لیے جو وہ آٹا وغیرہ لے رہا تھا، جب اس کنستر سے یا اس پوٹلی سے اس نے بنیے نے ترازو میں اس کو ڈالا تو اس میں سے ایک پوٹلی نکل کر گری، جس پوٹلی کے اندر وہ زیور تھا۔ وہ اپنا زیور دیکھ کر جو ہے پہچان گیا اور اس نے فوراً وہ جھڑپ کر زیور اپنا اٹھا لیا اور پھر اس بنیے سے کہا کہ یہ میرا زیور ہے۔ پھر اس بنیے نے باقاعدہ پورا بتا دیا کہ فلانا فلانا چور مجھے یہ بیچ کر گیا تھا۔ تو اس طریقے سے پورا جو معاملہ تھا وہ سلجھ گیا۔ وہ نیاز لے کر درگاہ خانقاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ میں آئے، جو اس وقت امروہہ شریف میں جہاں آپ قیام پذیر تھے، اور پھر وہ نیاز وہاں ادا کی گئی، توشے کی۔ تو یہ بڑا ایک آپ کے کرامت کا اور بڑا دلچسپ واقعہ امروہہ کے حوالے سے ملتا ہے، جس دوران آپ امروہہ کے اندر موجود تھے۔ پھر آپ امروہہ سے الگ الگ خلفاء اور مریدین آپ کے بنتے چلے گئے اور آپ پھر حیدرآباد کے اندر آئے۔ وہاں کے ایک نواب کے بہت اصرار کرنے پر آپ نے مکہ مسجد کے اندر قیام کیا اور مکہ مسجد کا باقاعدہ فرش بھی آپ نے تعمیر کرایا، جس کے لیے ایک خلیفہ نے آپ کو رقم ادا کی تھی 1,00,000 روپے اس وقت میں، اس سے آپ نے وہ پورا فرش جو ہے وہاں کا مکہ مسجد آج بھی حیدرآباد کے اندر موجود ہے اور اس کا فرش وہ آج بھی موجود ہے۔ تو وہ پورا جو ہے انہوں نے وہاں تعمیر کروایا تھا۔ یہ اس طریقے سے آپ کے بہت مختصر سے حالات تھے، بیسک حالات تھے۔ حیدرآباد کے اندر بہت آپ کا عروج ہوا، بہت سلسلے کی خدمات آپ نے وہاں انجام دی، راہ دین کے اندر بہت سے مرحلات اور معاملات آپ کے وہاں ساتھ پیش آئے، لیکن آپ جو ہے اس میں لگے رہے اور کیا کہتے ہیں، آج آپ کا ڈنکا جو ہے حیدرآباد کے اندر نہیں پورے ہندوستان کے اندر جب سے لے کے آج تک بجتا چلا آ رہا ہے، اور ہزارہاں خلفاء اور مریدین آپ کے سلسلے کے آج تک سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ پھر آپ کے وصال کے معاملات شروع ہو گئے اور 1 ذی القعدہ سے جو ہے آپ کے جو جمعہ کا روز تھا اور آپ کی طبیعت اتنی زیادہ سخت علیل ہوئی کہ وہاں کئی حکیم بھی موجود تھے اور انہوں نے آپ کو جو ہے آپ اس قدر کی غنودگی میں چلے گئے کہ حکیموں نے جو ہے آپ کا فرما دیا کہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر جب وہاں شور اور رونے دھونے کی آوازیں ہوئیں تو پھر ایک دم سے آپ کو ہوش آیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج کیا دن ہے؟ تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آج تو جمعہ کا روز ہے، کہ آج مناسب نہیں ہے اور ہم 4 دن قیام کریں گے اور پیر کے روز جو ہے انشاءاللہ یہ معاملات درپیش ہوں گے۔ پیر کا روز 4 دن بعد ہی 4 ذی القعدہ کے روز سن 1288 میں ہجری میں جو ہے ظہر کی نماز آپ نے ادا کی، 2 فرض آپ نے ادا کیا اور فرض ادا کرنے کے بعد جو ہے آپ نماز کی حالت میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ کہ خلفاء کی اگر بات کریں تو آپ کے سب سے خلیفہ اکبر جو ہیں اور سب سے معروف خلیفہ جو ہیں وہ حضرت شاہ ہاشم حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت بڑے خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد ہلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی سید یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کے بڑے معروف خلیفہ ہیں اور ویسے آپ کے بہت خلیفہ ہیں، لیکن یہ چنندہ ہیں اور بڑے معروف ہوئے ہیں اور باقی کی اور تفسیر جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ سجادگان اگر آپ کی بات کریں تو آپ کے سجادہ اول جو ہوئے ہیں وہ آپ کے خلیفہ اور جانشین حضرت سید محمد ہاشم حسینی عرف محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے سجادہ نشین آپ کے حضرت سید اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے سجادہ نشین حضرت سید صابر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، پھر چوتھے حضرت سید محمد شاہ قطب الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ سجادہ نشین یعنی کہ جو 5ویں سجادہ نشین ہیں وہ حضرت سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی دامت برکاتہ۔ اللہ پاک مزید ان کا سایہ ہم سب کے اوپر تعدیر قائم فرمائے اور ان کو
مزید سلسلے کے خدمات انجام دینے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک خاص بات اس کے اندر میں اور بیان کرتا چلوں کہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا گنگو شریف سے بھی بہت قوی رشتہ رہا ہے۔ مطلب ایک رشتہ تو ان کا پیران کے نسبت سے تو ہے ہی کہ آپ کے پیران جو ہیں وہ یہاں مدفون ہیں، بلکہ ایک نہیں چار بزرگان دین آپ کے شجرے کے موجود ہیں۔ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ہے ہی۔ ساتھ ساتھ آپ کا برادران طریقت کا بھی ایک رشتہ یہاں موجود ہے، جن کا نام ہے حضرت شاہ عطا حسین قدوسی گنگوہی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کے وقت کے بزرگ ہیں اور حضرت موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ اس واسطے سے آپ جو ہے حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہوتے ہیں۔ اور حضرت یہ یہاں گنگو شریف کی تاریخ ہے، حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ جب عرس حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ میں شرکت فرمانے کے لیے گنگو شریف تشریف فرما ہوتے تھے تو حضرت شاہ عطا حسین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شریف کے اندر ہی قیام فرماتے تھے، کیونکہ یہ خانقاہ شریف جو ہے وہ نشست گاہ ہے سجادہ نشین درگاہ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سجادہ نشین درگاہ حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ و شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور حضرت شاہ عطا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی اس خانقاہ کے اندر جو ہے عرس کی تقریبات بھی انجام دی جاتی تھی، اور یہی اسی کے محفل خانے کے اندر جو ہے ایک حجرہ ہے، اور اسی حجرے کے اندر حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے اور قیام پذیر ہوتے تھے جب عرس کے ایام میں یہاں تشریف لاتے تھے۔ تو یہ حضرت کا یہاں پر گنگو شریف سے بڑا قوی رشتہ ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس حجرے کی آپ ناظرین کو بھی زیارت کرا دوں۔ باقی عرس حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایام میں یہ حجرہ کھلا رہتا ہے۔ حضرت شاہ عطا حسین قدوسی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خانقاہ شریف کو خانقاہ شاہ عطا حسین کے نام سے ہی معروف ہے اور اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ انشاءاللہ تعالی اور بھی اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں ان کے اوپر ہمیں مزید ویڈیوز بنانے کی اور انشاءاللہ اس کو شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا وآخر الدعوانا بالحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔